السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. آمنت بالله صدق الله العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه اهتماما به وتكريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على لبيك سيدنا اللهم محمد. صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اسٹیج پر تشریف فرما بابقار علماء ملت اسلامیہ اور بالخصوص ملک کی ممتاز دینی درسگاہ دارالعلوم اہل سنت نور الحق شرہ محمد پور کے اساتذہ گرامی مرتبت، شعراء اسلام، دور و نزدیک سے آئے ہوئے جلوہ بار عزیزان گرامی مرتبت، خواتین امت، آج کا یہ عظیم الشان اجلاس دو حسین اہم تقریبات کا قابل تعریف مجموعہ ہے۔ جہاں یہ دارالعلوم اہل سنت نور الحق شرہ محمد پور کا سالانہ جلسہ دستار بندی ہے، وہیں ملک میں ہی نہیں بلکہ اپنی آفاقی درسگاہ اور دینی خدمات کی وجہ سے دنیائے اہل سنت کے اردو داں بیشتر ممالک میں جانا پہچانا جانے والا شرہ محمد پور اور اس کے قرب میں ایک سے زائد واقع گاؤں کے مورث اعلی حضرت بایزید خان رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرس پاک بھی ہے۔ تو یوں دیکھا جائے تو حقیقت یہ ہے کہ یہ اسلام کا جشن فتح ہے۔ بے شک، واہ واہ واہ، کیا بات ہے۔ اسلام امن و آشتی کا صحیح پیغام لے کر آیا اور اس نے دلوں کو طاقت کے زور پر نہیں، مادی قوت کے زور پر نہیں، بلکہ اخلاقی اور صداقت کی بھرپور جاذبیت کی بنیاد پر لوگوں کو اپنے دامن سے وابستہ کیا۔ اس کی صحیح شہادت اور اس کا صحیح ثبوت آج کا عرس مبارک ہے۔ بے شک، حق ہے، حق ہے۔ آپ سن رہے ہیں توحید نیٹ ورک اسلامک آواز، توحید نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل تشریف فرما ہے اور کچھ لوگ پڑھ چکے، کچھ ابھی باقی ہیں۔ وہیں ہندوستان کے مشہور خطبہ میں سے دو عظیم شخصیتیں جو درسگاہ کی بھی بہترین عالم دین ہے تو اسٹیج کے موقر قابل ستائش خطیب بھی ہیں۔
وہ بھی آپ کے سامنے حسب ترتیب جلوگر ہونے والے ہیں، اور ان میں تو بعض ایسے ہیں کہ صرف خطیب ہی نہیں بلکہ ان گنت خطبہ کے استاذ ہیں۔ واہ واہ واہ، حق ہے، خطیب نہیں بلکہ خطیب ساز ہیں۔ خطیب الہند، استاذ الخطبہ، معمار ملت، معمار قوم، استاد العلماء، حضرت علامہ الحاج شاہ وصی احمد صاحب قبلہ وسیم صدیقی مدظ اللہ العالی، جو اس گنہگار کے بھی کریم استاد، واہ واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اور انہی کے ساتھ مسلک اعلی حضرت کے نقیب خطیب اہل سنت برادر گرامی مرتبت حضرت علامہ الحاج مسیح الدین صاحب قبلہ حشمتی، وہ بھی تشریف فرما ہے۔ بہترین نظامت سے پورے مجمع کا دل جیت دینے والا بہترین ناظم اجلاس آپ کے درمیان موجود ہے، ترتیب کے ساتھ سنہرے الفاظ میں سجا کر ایک ایک کو وہ پیش فرما رہے ہیں۔ اب تک جن شعراء نے اپنا کلام پیش کیا اور آپ نے داد و دہیز سے انہیں بہرور کیا، جو گئے وہ بے پناہ اچھے تھے، جو آنے والے ہیں وہ بھی بہت خوب ہیں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ حضرات گرامی، مجھے کوئی تقریر نہیں کرنی ہے۔ دارالعلوم نور الحق چرہ محمد پور ملک کی ممتاز دینی درسگاہ ہے۔ اس کی فصل بہار، اس کے لہلہاتے ہوئے پھول اور اس باغ کے بار آور ہونے کے ثبوت آپ کے سامنے فاضلین چرہ محمد پور، علماء حق، جن کا خطاب و لقب حقی کے طور پر یاد کیا جاتا ہے، حضرت اسماعیل حقی اور حضرت شیخ العالم احمد عبدالحق ہدولوی رحمت اللہ تعالی علیہ جیسے بزرگوں کے لقب کے ساتھ آپ انہیں بہت جلد دیکھنے والے ہیں، جو علماء، فضلاء، حفاظ و قراء کی شکل میں دستار سے سرفراز ہونے جا رہے ہیں۔ حضرات گرامی، آج مدارس اسلامیہ کو آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں وہ ہم نہیں جانتے، البتہ آپ کو اتنا ہم آگاہ کر دینا چاہتے ہیں کہ آپ کی بڑی بڑی بلڈنگوں سے، بہت بڑی بڑی فیکٹریوں سے، آپ کے بینک بیلنس سے، آپ کی پونجی سے، آپ کی دولت سے، آپ کی افرادی قوت سے اقوام عالم کو کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی الجھن نہیں ہے، اس لیے کہ اگر دولت لے کر آپ آتے ہیں تو ان کے پاس بھی آپ سے زیادہ دولت موجود ہے۔ اگر آپ پاور لے کر آتے ہیں، طاقت لے کر آتے ہیں، فوج لے کر آتے ہیں، افرادی قوت لے کر آتے ہیں، تو ان کے پاس آپ سے زیادہ افرادی قوت موجود ہے، پاور موجود ہے اور فوجی طاقت موجود ہے۔ ایک ایک کو میں شمار نہ کراؤں گا، اگر دونوں کی آپ کمپیرنگ کریں گے، دونوں کا موازنہ کریں گے، یعنی مسلمانوں کا اور دوسری اقوام کا، یقین مانیں اجتماعیت ان کے ہاں آپ کو دکھے گی، اور وہ اپنی اس اجتماعیت کے ساتھ اپنا پڑا آپ پر بھاری کرتے نظر آئیں گے۔ اگر کہیں وہ مات کھاتے دکھائی دیتے ہیں، اگر وہ اپنے اندر کہیں سے کمزوری محسوس کرتے ہیں یا یہ احساس کرتے ہیں ہم مفتوح ہو جائیں گے، ہمارا مد مقابل ہمارا فاتح بن جائے گا، اگر انہیں کہیں سے خوف محسوس ہوتا ہے، اگر انہیں کہیں سے ڈر محسوس ہوتا ہے، اگر کہیں انہیں پریشانی محسوس ہوتی ہے، تو وہ کوئی اور جگہ نہیں ہے، وہ جگہ آپ کا یہ دارالعلوم ہے، آپ کے مدارس ہیں، آپ کی انسانیت ساز فیکٹریاں ہیں، وہ آپ کے انسان بنانے والے یہ صحیح سانچے ہیں، جن جگہوں کو
علم شریعت کا مرکز تصور کیا جاتا ہے، علمی مقام سمجھا جاتا ہے، جہاں سے قلوب کے فتح کرنے اور دور سے دور موجود دل پر کمند ڈالنے کا ذریعہ سکھایا جاتا ہے۔ آپ یہ تصور نہ کریں کہ یہ مدرسے آپ کی نظر میں جو موجود ہیں یہ کوئی نئی چیز ہے۔ تاریخ کے مختصر حوالے سے میں آپ کا ذکر کروں، سلطان محمود غزنوی کا نام ایک اکرمن قاری کی حیثیت سے لیا جاتا ہے۔ اس نے حملہ کیا تھا، ایک بار نہیں بار بار کیا تھا، نہ جانے کتنوں کو تہہ تیغ کیا تھا، نہ جانے کتنوں کو دھول چٹا دی تھی۔ آپ نے یہی سنا ہوگا، مگر شاید آپ کو یہ احساس نہیں کہ پوری دنیا برہمنیت میں، دنیا کے تمام برہمنوں میں وہ علم نہیں تھا جو محمود غزنوی نے اپنے واسطے سے، اپنے قدموں سے اس بھارت میں ڈالا تھا۔ البیرونی جو دنیا کا اپنے زمانے کا سب سے بڑا فلسفر تھا، جو سب سے بڑا میتھمیٹکس، فزکس، کیمسٹری کا جاننے والا تھا، جو علم فلکیات کا ماہر تھا، جو جغرافیہ کا ماہر تھا، جو زمینی حدود کی پیمائش کرنے والا تھا، جو علوم شریعت و تاریخ کا نہایت عازق تھا، اس کو بلانے والا بھارت میں کوئی اور نہیں تھا، سلطان محمود غزنوی تھا۔ جب وہ آیا تو اس نے البیرونی کو دعوت دی۔ البیرونی نے سب سے پہلے ہندوستان میں قدم رکھنے کے ساتھ علم حاصل کرنا شروع کیا، اس لیے کہ اسے سنسکرت نہیں آتی تھی۔ وہ لکھتا ہے، اس کی کتاب کا نام ہی کتاب الہند ہے۔ بھارت کی تاریخ میں ہندو ہو یا مسلم، سکھ ہو یا پارسی، دنیا کی کسی لائبریری میں مختار الحسن چیلنج کے ساتھ اعلان کرنا چاہتا ہے، بھارت کی سماج، یہاں کی تعلیم، یہاں کی تربیت، یہاں کی شہریت، یہاں کے گاؤں، یہاں کے کلچر کے بارے میں ہسٹری کی کوئی کتاب البیرونی سے بہتر نہیں کوئی پیش کر سکتا ہے۔ اس کا ترجمہ سنسکرت میں بھی کیا گیا ہے، وہ بنیادی طور پر فارسی زبان میں بھی ہے، وہ عربی زبان میں بھی ہے۔ آج اس ہسٹری کی عظیم کتاب کو الٹ کر دیکھیے، وہ لکھتا ہے، جب میں ہندوستان آیا تو میں طالب علم بن گیا، ایک چھاتر بن گیا، اسٹوڈنٹ بن گیا، پڑھتا رہا۔ جب میں نے سنسکرت سیکھ لی، اب میں نے پڑھانا شروع کیا تو عالم یہ ہوا کہ تمام برہمن لوگ میرے پاس آتے تھے۔ جگہ جگہ اس نے برہمن کا لفظ استعمال کیا ہے، اس لیے کہ بھارت کی سرزمین پر اگر تعلیم دینے کا اور تعلیم لینے کا کسی کو حق حاصل تھا تو صرف برہمن قوم تھی۔ یہ تو ہمارے قدموں کا صدقہ ہے کہ ہم نے بھارت کی ہر قوم کو شکشت بنا دیا ہے، سب کو تعلیم یافتہ بنا دیا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت۔ انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل نے گھیر دیا تھا۔ طاقت کو صرف ٹھاکروں نے پایا تھا اور تجارت کو صرف ان لوگوں نے پایا تھا جنہیں ویش کہا جاتا ہے۔ میں اس مضمون پر بحث نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ تاریخ آپ کی نگاہ کے سامنے نہیں، اس لیے کہ آپ پڑھتے نہیں ہیں۔ اگر آپ کی نگاہ کے سامنے ہوتی تو خدا کی قسم اپنے ٹوٹے ہوئے مدرسے کی عید کو بوسہ دیتے آپ نظر آتے، اپنی جانوں کی قربانیاں اس پر دیتے نظر آتے۔ میں دارالعلوم نور الحق کی بات نہیں کرتا، میں تو پوری دنیا اسلام کے مدارس کی بات کرتا ہوں۔ پوری تاریخ آپ کے سامنے الٹنے نہیں جا رہا ہوں، بھارت کی تاریخ کا ایک پارٹ آپ کی نگاہوں کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ البیرونی نے جب سنسکرت سیکھ لیا اور پڑھانا شروع کیا تو وہ اسلام کا دل دادا تھا، وہ محمود غزنوی کے مساوات کے فلسفے کا علم بردار تھا۔ اس نے جہاں برہمنوں کو پڑھایا وہیں غیر برہمن کو بھی پڑھانا شروع کیا، لیکن وہ کہتا ہے کہ جب میں نے پڑھانا شروع کیا تو بھاگ بھاگ کے لوگ پوچھتے تھے کس گرو جی سے پڑھا ہے، کس برہمن نے آپ کو سکھایا ہے، اس لیے کہ ان کے علم میں بھی نہیں تھا کہ غیر برہمن بھی پڑھ سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے بھارت کے تمام پڑھے لکھے لوگ بحر العلوم کے نام سے جانتے تھے، یعنی علم کا دریا کہتے تھے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب محمود آیا تھا، اس کے بعد آئیے اس وقت میں آ جائیے جب مغلیہ سلطنت قائم نہیں ہوئی تھی، اس وقت بھی دلی موجود تھا اور مغلیہ سلطنت کے عہد میں بھی موجود تھا۔ اس سے پہلے جب مغلیہ سلطنت کا دورہ نہیں تھا، صرف بھارت کے ایک شہر دہلی کے بارے میں کہتا
لکھتا ہے مورخ ابن خلدون لکھتا ہے کہ میں نے ایک ایک حصے ایک ایک چپے کو جانچا اور پرکھا تھا، دیکھا تھا، تو میں نے ایسی بلڈنگ دیکھی جس کے مینارے بھی لمبے لمبے تھے اور ستون بھی لمبے لمبے تھے، کنگورے تو ایسے تھے کہ شاہ محل میں دکھائی نہیں دیتے تھے، وہ کوئی اور جگہ نہیں تھی، وہ دہلی کا مرکزی مدرسہ تھا۔ اور جب میں نے اعداد و شمار کیا اور گنتی شروع کی تو صرف دہلی کی سرزمین پر 1100 سے زائد مدرسے چلا کرتے تھے۔ اے بھارت کے مسلمانوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ان 1100 مدرسوں میں سے آج کے دہلی کے صرف 11 مدرسوں کی گنتی کرا دیجئے، شاید ان میں سے ایک دو چند کا بھی نام آپ نہ لے سکتے ہو۔ وہ مدرسے کہاں گئے؟ کہا جاتا ہے ہندوستان میں علم کو فروغ دینے کے لیے کسی اور نے جد و جہد کیا تھا یا انگریز انقلاب لے کر آئے؟ نہیں، اکیلے اکبر کے زمانے میں اتنے مدرسے قائم کیے گئے تھے بھارت میں کہ پورے یورپ میں اتنے مدرسے نہیں تھے، پورے یورپ میں اتنے کالجز نہیں تھے۔ تانا دیا جاتا ہے کہ آخر مغلوں نے کیا کیا تھا، آخر اسلامی مسلم حکمرانوں نے کیا کیا تھا، تو وہ مدرسے کہاں غائب ہو گئے؟ حکمت کے ساتھ ان کی بلڈنگوں کو کنورٹ کر دیا گیا یا اسے شہید کر دیا گیا، اسے گرا دیا گیا، اس لیے کہ بھارت کی سرزمین پر دنیا نے دیکھا تھا کہ اسی اکبر نے جب تک مدرسہ قائم کیا علماء نے ساتھ دیا، لیکن جب وہ مدارس سے منہ پھیرنے لگا، اسلام کے خلاف ایک نئی دین کی بنیاد ڈالنے لگا، جیسے ہی اس نے دین الہی کا نام لیا تو اسی وقت بنگال کے قاضی نے، جونپور کے قاضی نے، ہندوستان کے مختلف قاضیوں نے جو اکبر کے چیف جسٹس تھے یہ اعلان کر دیا اکبر کے خلاف جہاد فرض ہو چکا ہے، اس لیے کہ اسلام کے مقابل اس نے دین قائم کر دیا ہے۔ مسلمانوں کھڑے ہو جاؤ۔ تین چیف جسٹس کو ایک ساتھ شہید کر دیا گیا۔ وہ کہاں کے فارغ تھے؟ وہ مدارس کے فارغ تھے۔ دنیا جانتی ہے وقت پڑنے پر، ضرورت پڑنے پر اسلام کی نصرت و حمایت کے لیے اگر کوئی کھڑا ہونے والا ہے تو یہ علماء ہی کی ذات سے کوئی ہوگا۔ آپ اپنا لیڈر ڈھونڈتے ہیں تو ایسا ڈھونڈتے ہیں جو کامن سینس رکھتا ہو، جو اس گلوبلائزیشن دور کی نئی پیداوار ہو، ایسا لیڈر ڈھونڈتے ہیں جو سب کے درمیان مذہبی اتحاد کی بات کرتا ہو، جو سب کے درمیان یونٹی غیر مذہبی طریقے پر پیدا کرتا ہو۔ وہاں ہرا ہرا کرتا ہو تو یہاں ہری ہری کرتا ہو، اس لیے نہ آپ کا ہرا ہو پاتا ہے نہ آپ کی ہری ہو پاتی۔ حق ہے۔ سچ بات تو یہ ہے کہ اسلام میں مسلمانوں کی قیادت صرف وہی کر سکتا ہے جو اسلامی اصولوں کا پاسدار و پابند ہو۔ یہ مدرسے اسی تعلیم و تربیت کا مرکز اور سینٹر ہے۔ الرحمن علم القرآن، دنیا کی ساری کتابیں پڑھانا ہوگی کسی کی سنت، مگر قرآن کی تعلیم دینا تو رب کی سنت ہے۔ واہ واہ، سب پڑھنا سب کی سنت ہوگی مگر قرآن پڑھانا تو رب کی سنت ہے۔ قرآن پڑھنا میرے مصطفیٰ کا اسلوب و لہجہ ہے۔ جس طرح قرآن نازل ہوا تھا اسی طرح قرآن آج موجود ہے، اور یہ قرآن موجود ہے، ان سے پوچھ لیجئے، یہ حسینی لہجہ ہے، یہ بیاتی لہجہ ہے، یہ چھوٹی مصری ہے، یہ بڑی مصری ہے، یہ قرآن پڑھنے کا طریقہ ہے، یعنی قرآن کے کلمات میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ اور میرے مصطفیٰ نے جس طرح قرآن پڑھ کر کے صحابہ کو سنایا تھا، صحابہ نے تابعین کو سنایا، تابعین نے تبع تابعین کو سنایا، تبع تابعین نے ائمہ مجتہدین کو سنایا، سینہ بسینہ سلسلہ بسلسلہ قرآن چلتا رہا، قرآن کے کلمات بھی محفوظ رہے، نبی کا پڑھنے کا انداز بھی محفوظ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن دفتر بندی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ مدرسے دین کا قلعہ ہے، اور قلعہ کی فصیل ہی آپ کی حفاظت کر سکتی ہے۔ مگر افسوس ہے کہ یہ دور ایسا آیا کہ ہم شعور کی منزل سے دھیرے دھیرے
اوپر چڑھنے کے بجائے بیک فیٹ پر پیچھے کی طرف واپس جا رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم کو اور ہمارے قانون دونوں کو چیلنج کیا جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جس دھرم کے ماننے والے لوگ جوان بیٹی کو بیاہ دینے کے بعد اگر اس کا شوہر مر جائے تو اسے جینے کا حق نہیں دیتے تھے، اپنے پتی کے ساتھ ستی کر دیتے تھے، آج وہ ہمیں چیلنج کر رہے ہیں۔ اسلام نے عورتوں کو آزادی نہیں دی ہے، ہم نے تو بھارت نہیں پوری دنیا کے عورتوں کو جینے کا حق دیا، جینے کا حق دیا ہے۔ آج وہ جس نے اپنی بیوی کو آگ کر دیا، پورے بھارت میں میڈیا کے سامنے چیختی ہے، جسے کوئی جواب نہیں ملتا، وہ مسلم گھر کے عورتوں کی طرف بدنگاہی کرتے ہوئے ہمارے گھروں کی بیویوں کی آزادی چاہتا ہے، مگر ہم بول نہیں سکتے، ہمیں زبانیں قلم کر دینے کا خوف ہے، یہ احساس نہیں کہ جب تک یہ اعلان کیا جاتا ہے اس وقت تو مسلمان خاموش ہے۔ خدا کی قسم، جب شریعت تبدیل کی جائے گی ہمارے گھروں کے اندر تو زندگی نہیں، ہم موت کی راہ ڈھونڈیں گے، وہ راستہ نہیں گزرنے دیں گے اپنے گھر سے جس سے شریعت اسلامی اور دستور اسلامی کو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مگر یہ درس آپ کو مارکیٹوں سے نہیں مدرسوں سے ملے گا، حق ہے، حق ہے۔ یہ درس آپ کو دارالعلوم نور الحق سے ملے گا۔ آج جس مدرسے میں آپ بیٹھے ہیں، جس دارالعلوم میں بیٹھے ہیں، ملک کی ممتاز دینی درسگاہ، اس کے فارغین ہندوستان میں ہی نہیں دنیا کے مختلف ملکوں میں پڑھ بھی رہے ہیں اور پڑھا بھی رہے ہیں، حق ہے، حق ہے۔ اور یہ سلسلہ چلتا جائے گا، قیامت تک بڑھتا جائے گا۔ جس نے بھی محبت کی نگاہ سے اس مدرسے کو دیکھا ہوگا اسے بھی ثواب ملتا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو، آپ کو شریعت اسلامیہ کے حاصل کرنے، اس سے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے دارالعلوم کے اراکین اس گاؤں کے سربراہدہ لوگ نہیں، بلکہ گھر گھر کا بچہ بچہ اس دارالعلوم سے محبت کرتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ روز افزوں دارالعلوم ترقی کی راہوں پر گامزن ہے۔ اور نمبر 1 کے جو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مفکر اسلام حضرت علامہ وسیع احمد صاحب وسیم صدیقی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جس عظیم شخصیت، نامور ذات، قابل فخر ہستی کا ذکر میں نے کیا تھا، وہ جلوہ بار ہو گئے۔ ابھی حضرت سے ملاقات کے لیے میں جب گیا تو دیکھ کر دل مسرور ہو گیا، اور میں نے یہی عرض کیا کہ حضرت خواجہ صاحب کے مظہر لگتے ہیں آپ، بے شک، بے شک۔ کہ بڑھاپے میں 80-85 سال کے ہو جانے کے بعد بھی علم نے جہاں ان کے دل کو جوان کر رکھا تھا، نور علم نے ان کے چہرے کو جوان کر رکھا۔ حق ہے، حق ہے۔ یہ ہمارے حضرت کی بھی خصوصیت ہے کہ ریٹائرڈ ہونے کے بعد بھی ان کے سامنے جوان ٹائرڈ لگتے ہیں، یہ تو بڑے طاقتور معلوم۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دارالعلوم نور الحق اپنی تمام تر صفات و لوازمات کے ساتھ آپ کی نگاہوں کے سامنے موجود ہے۔ اس کی خدمات ماضی میں بھی بہت بہتر رہی اور موجودہ وقت میں بھی الحمدللہ ترقی کی راہوں پر گامزن ہے۔ حضرت کی زبان فیض ترجمان سے جو ہم سب کے استاذ ہیں، آپ بھی محظوظ ہوں اور ہم بھی محظوظ ہوں۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔